اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 253، تیسرا پارہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور بعض کے درجات بڑھا دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑے کھلے معجزے دیے اور ان کی مدد فرمائی روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ انبیاء اور رسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسل کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور الہام آئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تمام انبیاء کے پاس آتا رہا۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس صرف پیغام ہی نہیں، کتاب، صحیفے اور شریعت بھیجی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 315 رسول بھیجے۔ ان میں سے 25 کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ صرف 25 کا اس لیے ہے کہ انہی 25 کو اہل عرب جانتے تھے، انہی کے بارے میں یہود و نصارہ ذکر کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف انہی کا ذکر کیا ہے۔ ان 25 رسل میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی کسی نبی کی نبوت میں فرق نہیں کرتے۔ نبوت کا منصب ایک ہی ہے، سب نے ایک پیغام دیا، ایک ہی دعوت دی، سب کے ذمے ایک ہی ڈیوٹی لگی، سب کو ایک ہی دین اسلام دیا گیا۔ اسی لیے کار نبوت میں اور منصب نبوت میں اور دین کے پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تمام انبیاء اور رسولوں میں الگ الگ درجات ہیں، ان کے الگ الگ مراتب ہیں، یعنی ہر رسول کو کوئی خاص خصوصیت اور خاص فضیلت کے ساتھ مخصوص کیا گیا، تاکہ ہر ایک کا فضل و کمال الگ الگ نظر آئے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اور زمین پر براہ راست کلام کیا، جو اور کسی نبی سے نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ روح القدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی۔
اور مٹی کے پرندوں کو پرندے بنا کر ان میں روح پھونک کر بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اڑا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن پاک جیسی نعمت آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کو محبوب خدا کے شرف سے نوازا گیا۔ ورفع بعضهم درجات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی تمام انبیاء پر واضح دلائل سے ثابت ہے، اور یہی عقیدہ رکھنا لازم ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ایسا مبالغہ اور ایسا انداز اپنانا جس سے دیگر انبیاء علیہم السلام کی کسی درجہ میں تنقیص یا توہین ہو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفضیل اور مفاضلہ نہ کرو، یعنی ایسی تفضیل کی ممانعت ہے جو کہ دوسرے نبی کی تنقیص اور تحقیر کا سبب ہو۔ دوسرا یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرو، یعنی ایک کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے۔ یہ تفریق بین الرسل کفر ہے، یعنی ایک کو ماننا اور ایک کو نہ ماننا، یہ تفریق بین الرسل کفر ہے، مگر تفضیل قرآن پاک سے ثابت ہے۔ جزوی فضیلتیں مختلف رسولوں کی ہو سکتی ہیں، البتہ کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں باہم نہ لڑتے انبیاء اور رسل کے آنے کے بعد۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگ باہم اختلاف نہ کرتے، باہم قتل و قتال نہ کرتے، سب دین ہدایت کی راہ پر ہوتے، کیونکہ انبیاء اور رسل کے ذریعے حق کی بات ان تک پہنچ چکی تھی۔ جیسے بادل جب سمندر سے اٹھتے ہیں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، سب بارش برساتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے فصلیں اور پھل پھول پیدا کرتا ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جانور پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات پر سب ایک ہی طرح سے کاربند ہوتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے گھاس کھانا ہے، دودھ دینا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھیں، پتہ ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھو، رب کی ہدایت کے مطابق ایسا چھتا بناتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ بھی حیران ہے۔ پرندوں کے گھونسلوں میں کیا مہارت ہے! یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بغیر کوئی کتاب پڑھے رب کی ہدایت سے وہ ساری کاریگری سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو بھی ایک جیسا بنا دیتا، یعنی ایک ہی راہ ہدایت پر سب کو چلا دیتا، کوئی رسولوں کا انکار نہ کرتا، کوئی کفر نہ بکتا، کیونکہ جب انبیاء اتنی واضح ہدایات اور کتابیں لے کر آئے تو سب کا ہدایت پا لینا کوئی مشکل اور ناممکن کام نہیں تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ انبیاء کی دعوت سے وہ سرتابی کرتا اور کفر و بغاوت کی راہ پر وہ چلتا اور اللہ کی زمین پر فساد برپا کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ارادہ اور اختیار چھین لے۔ سب مومن ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو بنایا ہی اس حکمت پر ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، چنانچہ آزمائش کے لیے انسان کو آزادی دی ہے کہ جو چاہے غلط راستے پر چلے
اور جو چاہے وہ ہدایت کا راستہ اپنی مرضی سے اپنا لے۔ یہ ارادہ اور اختیار دینا اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے۔ سارے انسان مومن ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اگر یہ نہ ہوا تو بات یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بس میں نہ تھا کہ سب راہ ہدایت پر آ جائیں، یا نعوذ باللہ انبیاء اور رسل ناکام ہو گئے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو بعض حکمتیں منظور تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے ہدایت کا نظام چلانے کے بعد انسان کو آزادی اور اختیار دیا، ہر شخص کو کھلا چھوڑ دیا۔ اگر چاہو تو ہدایت کو قبول کرو، اگر چاہو تو انکار کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں چلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں چلایا، کسی کو زبردستی کافر نہیں بنایا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا، مگر یہ مشیت الہی نہیں تھی۔ وہ سب کو ہدایت پر لا سکتا تھا، مگر یہ مشیت الہی نہیں تھی۔ ایسا ہوتا تو پھر یہ اضطراری ایمان ہوتا، مجبوری کا ایمان ہوتا، اختیاری ایمان نہ ہوتا۔ پھر کسی قسم کے حساب کتاب، جنت دوزخ کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ یہ سارا حساب کتاب، یہ جنت دوزخ کا سارا نظام صرف اسی ایک بات پر کھڑا ہے۔ یہ سارا حساب کتاب، یہ جنت دوزخ کا سارا نظام صرف اسی ایک بات پر کھڑا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی، اختیار دیا۔ زبردستی نہیں کہ دین کی راہ پر لگ جاؤ، بلکہ موقع دیا، کھلا موقع دیا، اتنا کھلا کہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان پر۔ اپنے انبیاء پر پتھراؤ ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے نبی کے پاؤں لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھے، طائف کے بازار کے منظر کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں آزادی ہے اور اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جو چاہے کر لو، ہم بعد میں حساب کر لیں گے۔ اس قوت و آزادی اور اختیار کو جس نے رب کے احکام کے تابع کر لیا وہ مومن ہے۔ جس نے اللہ کی مرضی اور اس کی پسند پر چلنا زندگی کا مقصد بنا لیا، اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیا، وہ مسلمان ہے۔ اور جس نے اس آزادی اور اختیار کا آزادانہ استعمال کر دیا، اپنے نفس کے مطابق اپنی آزادی اور اپنے اختیار کو استعمال کیا، تو یہ کفر ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہ کرتا، سب مومن ہوتے، سب اس کی ہدایت کے راستے پر چلتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے چاہا بندے کو اپنی آزادی اور اپنی مرضی کا شرف عطا کیا۔ اس نے چاہا تو اس نے بندے کو اپنی آزادی اور اپنی مرضی کا شرف عطا کیا۔ یہ بہت بلند مقام ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی کوشش، اپنی مرضی، اپنے پیار، اپنی طلب سے صرف میری طرف آئے۔ یہی تو بہت بلند مقام ہے ایمان کا۔ آیت نمبر 254، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے اہل ایمان، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کا نصف آخر چل رہا ہے۔ اس میں 4 مضامین ہیں: عبادات، معاملات، قتال اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اس سے پہلے قتال یعنی جہاد کی تاکید تھی،
اور تقویت کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ طالوت اور جالوت کا قصہ سنایا گیا۔ جب مومنوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تو جہاد کی تیاری، ہتھیار، آلات اور سامان جنگ چاہیے، جس کے لیے مال و زر کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں مال دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارے زور بازو کی کمائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا۔ یہیں سے ایک کافر اور مومن میں فرق پیدا ہوتا ہے، وہ فرق جو قارون اور سلیمان علیہ السلام میں تھا۔ دولت اور خزانہ قارون کے پاس بھی تھا اور دولت اور خزانہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ قارون نے کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، سورۃ القصص آیت نمبر 78۔ اس نے کہا، یہ تو میرا اپنا علم و فن ہے جس کے ذریعے سے میں نے اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے، یہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دولت قارون سے بھی زیادہ سلیمان علیہ السلام کو دی، مگر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ سورۃ نمل کی آیت نمبر 40 ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اسی کا احسان ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ہے بنیادی فرق کافر میں اور مومن میں۔ تو رب کریم فرماتا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اسے میری راہ میں خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس وہ دن آنے سے پہلے جس دن میں نہ تو کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ کوئی سفارش، اور نہ کوئی تعلقات کام آئیں گے، یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ مال و دولت تمہارے پاس ہے، لیکن تمہارے پاس اسے ایک معین اور ایک محدود وقت تک کے لیے دیا گیا ہے۔ تمہارے پاس ایک مہلت ہے، ایک معین مدت ہے کہ اسے تم اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہو۔ چاہو تو اسے اپنی مرضی سے اپنے نفس کی خواہشات پر اور شیطان کی پیروی میں اس کو خرچ کرو، اور اگر چاہو تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مگر یاد رکھو یہ مہلت صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک تمہاری زندگی کا چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ جس دن یہ چراغ بجھ گیا یہ مہلت ختم ہو جائے گی، پھر چاہو گے بھی تو خرچ نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مما رزقناکم، مما کا لفظ جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سارا نہیں مانگ رہا، تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس دن سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب دنیا میں مجرم کے پاس رہائی کے جو 3 راستے ہوتے ہیں، اس دن ان تینوں راستوں میں سے کوئی راستہ کام نہیں آئے گا۔ بیع، تجارت، خلہ، دوستی، شفاعت، سفارش۔ بیع یعنی پیسے کے زور پر انصاف خریدا جائے، لین دین، بیع یعنی لین دین یعنی پیسے کے زور پر انصاف خریدا جائے۔ خلہ یعنی دوستی اور تعلقات کا راستہ، یعنی تعلقات اور دوستی سے تم چھوٹ جاؤ۔ شفاعت یعنی کسی پر اتنا دباؤ ڈالا، سفارش کروائی کہ کام نکل گیا۔ یہ دنیا میں ایک مجرم کے پاس بچنے کے لیے یہ 3 راستے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہاں تینوں چیزیں نہ ہوں گی، نہ کسی کو کسی کے بدلے اعمال میں خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، نہ کوئی وکیل اور جج بکاؤ مال ہوگا، نہ کوئی یاری اور دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی شفاعت کا دباؤ ہوگا، تینوں راستے بند ہو جائیں گے۔ اور چوتھی صورت تو ناممکن ہے کہ کوئی زبردستی عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس لیے اے بندے، تیرے پاس وقت ہے، مما رزقناکم من قبل ان یأتی، قیامت کا دن آنے سے پہلے تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان یعنی زندگی دی، مال دیا، وقت دیا، اولاد دی، اسی لیے وہ دن آنے سے پہلے اپنی ان نعمتوں کو نیکیوں کے سرمائے میں بدلوا لو۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن تم ڈھیروں سونا چاندی لے کر آؤ اور وہ ردی کے بھاؤ بھی نہ لیا جائے، ابھی سے سودا کر لو۔ جنت میں اپنا گھر بنا لو۔ سوچو اس دنیا میں ایکڑوں میں پھیلے ہوئے گھر کی ویلیو زیادہ ہے یا جنت میں گھر کی؟ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت میں کوڑا رکھنے جتنی جگہ کا مل جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے وسیع گھر دیا ہو اور نیکی کی توفیق دی ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو وہ کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ یہ مال اس وقت اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر یہی لوگ ظالم ہیں، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ یعنی یہاں سے کفر سے مراد اصطلاحی کافر ہونا نہیں بلکہ معنوی کافر ہونا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی تعمیل نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین مغلوب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ پانے کے لیے جد و جہد میں مالی ضرورتیں ہیں، جو اس سے انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ تعالیٰ نے دے بھی رکھا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ خرچ نہیں کرتا، تو وہ کافر ہے۔ ایسا کافر ظالم ہے، اپنے لیے بھی اور دین کے لیے بھی۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ قیامت کے دن اور اللہ کے قانونی جزا اور سزا پر اور اللہ تعالیٰ کے ضابطہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ کافر ہیں۔